الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام آپ ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کی پریس کانفرنس میں میں سب سے پہلے ملک بھر کے علماء، مشائخ، ائمہ، خطباء، ذاکرین، واعظین اور حکومت کے تمام اداروں، افواج پاکستان، سلامتی کے اداروں، پولیس، سب کی تحسین بھی کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے ایام میں جس انداز سے پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کیا گیا اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں پر عمل درآمد کیا گیا، وہ قابل تحسین ہے، اور اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کا، مشائخ کا اور ذاکرین واعظین کا، کہ جنہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو، پاکستان کی عوام کو، اپنے مسلک کے لوگوں کو، اپنے عقیدے کے لوگوں کو اس بات کا درس دیا کہ اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے، اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کریں، سیدنا امام حسین سے نذرانہ عقیدت پیش کریں، لیکن دوسروں کے جذبات کی اور دوسروں کے مقدسات کی جو ہے وہ نہ توہین کریں اور نہ ہی دوسروں کے جذبات اور احساسات سے کھیلا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا فضل اور کرم ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ بہت سارے خدشات تھے، بہت سارے خطرات تھے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے، افواج پاکستان نے، پولیس نے اور علماء مشائخ نے، آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ پورے ملک کے اندر علماء مشائخ جو ہیں وہ امن کمیٹیوں کی صورت میں، قافلہ امن کی صورت میں انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ رہے، اور اس کے مثبت اثرات بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ اگرچہ محرم سے صرف 2 روز پہلے، 10 محرم سے 2 روز پہلے خیبر میں ایک مسجد کو شہید کیا گیا، اور جس بے دردی کے ساتھ اس مسجد میں کو شہید کیا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ملک بھر کے علماء مشائخ نے اس کی بھرپور مذمت کی، خطبات جمعہ میں بھی۔ ویسے بھی ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ نظریاتی لڑائی تو نظریے کے ساتھ ہوتی ہے، تخریب کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کے گھر تو امن کے گہوارے ہیں، وہاں تو کوئی دشمن بھی آ جائے اسے بھی پناہ ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں، جو بیت اللہ کے بعد سب سے مقدس ترین مسجد ہے، مسجد نبوی شریف میں مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی۔ افسوس ہے کہ خیبر میں جو واقعہ ہوا وہ مسجد کے شہید کرنے کا وہ قابل مذمت بھی ہے، قابل افسوس بھی ہے۔ اسی طرح اس عرصہ میں آپ نے دیکھا کہ ڈنمارک میں ایک بار پھر قرآن کریم کو جلایا گیا، اور پاکستانی سفارت خانے کے سامنے جا کے پاکستان کے پرچم کو بھی جلایا گیا۔ کل اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ایسے فیصلے کرے گی جو مسلم امہ کے جذبات کی ترجمانی کریں۔ ہم سمجھتے ہیں اسلامی تعاون تنظیم کا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس سے اب ڈنمارک اور سویڈن اور جہاں جہاں پر قرآن کریم کی توہین کی جا رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین کی جا رہی ہے، وہاں پر ایکشن ہونا چاہیے ان ممالک کے حوالے سے، اور بڑا واضح اور کلیئر پیغام جانا چاہیے دنیا کو کہ ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کو علم ہے کہ ہم نے اسی مقام پہ چاروں آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور مسلم مسیحی قیادت نے اعلان کیا تھا۔ ہمارے لیے تو تمام انبیاء اور تمام کتب جو ہیں وہ محترم ہیں، اور ہم جو ہے اسی کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، ہمارا تو ایمان ہے اس کے اوپر۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی اسی طرح پاکستان علماء کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 اگست سے لے کر 30 اگست تک پورے ملک کے اندر استحکام پاکستان علماء مشائخ کنونشن منعقد کیے جائیں گے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے اور ملک کی بنیاد انصاف پر ہوتی ہے۔ آپ کا نظام انصاف جتنا برے انداز سے نظام عدل اس وقت ننگا ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایک منصف کے گھر میں ایک بچی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور نہ رات کو عدالت لگتی ہے، نہ کوئی سو موٹو ہوتا ہے۔ اگر محترمہ شیریں مداری ایک خاتون تھی، ان کے لیے رات کو ہمارے جسٹس صاحب عدالت میں آ سکتے ہیں، عمران خان صاحب کے لیے آ سکتے ہیں، یا چھٹی کے دن کسی بھی بڑے شخصیت کے لیے آ سکتے ہیں، تو کیا یہ رضوانہ جو ہے یہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا یہ رضوانہ جو ہے یہ عورت نہیں ہے، یہ بچی نہیں ہے؟ یا اس ملک کے اندر جو غریب ہے وہ کیڑا مکوڑا ہے، اور جو ایلیٹ ہے اس کو رات کے 10 بجے بھی انصاف ملنا چاہیے؟ میرا خیال تھا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس رات حکم دیں گے کہ سپریم کورٹ کی لائٹیں جلاؤ، اور میں سو موٹو لے رہا ہوں لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں ابھی تک۔ جو ریاست کے مجرموں کو عدالت انصاف نہ دے سکے، 9 مئی کے مجرموں کو ابھی تک کسی سزا نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نظام عدل جو ہے اس پہ انا للہ پڑھ لی جائے۔ 5 لاکھ سے زائد لوگوں کے مقدمات آپ کے پاس ہیں، پچھلے 1 سال سے آپ سیاست کھیل رہے ہیں، کوئی ضمانت، کوئی بری ہونے والا، کوئی سزا پانے والا آپ کے طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ ہم انشاءاللہ اب پتہ چلا ہے کہ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں اور مقدمات رک جائیں گے۔ محترم چیف جسٹس آف پاکستان، توہین عدالت میں ہی ہمیں بلا لو، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ظلم تو 24 گھنٹے ہو رہا ہے، انصاف 8 گھنٹے اور وہ بھی چھٹی پہ اب جا رہا ہے۔ انصاف کو گرمی لگ رہی ہے، انصاف کو چھٹی چاہیے ہے۔ پھر انہی دنوں کے اندر یہ واقعہ جو ہوا ہے بہاولپور یونیورسٹی والا، اس نے ہر اس بچی کے والدین کو پریشان کیا ہوا ہے جو اس یونیورسٹی میں پڑھی ہے یا پڑھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ یوٹیوبر حضرات نے بغیر تحقیق کے، کوئی 7,000 کہہ رہا ہے، کوئی 5,000 کہہ رہا ہے۔ میرا مطالبہ ہے محترم محسن نقوی صاحب سے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہ فوری طور پہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اس جوڈیشل کمیشن کو ذمہ داری دی جائے کہ وہ 15 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے۔ بیچاری بچیوں کے والدین پریشان ہیں کہ کیا بچیوں کو تعلیم دینا جرم ہے؟ اور پھر وہ علاقہ وہ ہے جہاں پر بچیوں کی تعلیم کی مخالفت ہوتی ہے۔ اگر کسی نے جرم کیا تو لٹکاؤ نا، اسے یونیورسٹی کے دروازے کے اوپر کیوں نہیں لٹکاتے؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن اس طرح خوفزدہ کر دینا ہر اس بچی کے گھر کو جو وہاں پڑھ رہی ہے، یہ کون سی صحافت ہے؟ اور کون سا یہ یوٹیوبر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ یہ بھی قوم پہ مہربانی کریں، ہو سکتا ہے ان کی کوئی رشتہ دار، ان کی کوئی بیٹی، ان کی کوئی عزیزہ بھی وہاں پڑھ رہی ہو۔ لوگوں کے گھروں میں ایک خوف ہے کہ پتہ نہیں کس کی تصویر نکال دیں، لہٰذا اس پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے، ویسے تو چھٹی پہ جا رہے ہیں، کہ پاکستان علماء کونسل کا تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ پہ مشتمل 50 رکنی وفد محترم چیف جسٹس صاحب کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کا انصاف کا نظام یہ ہے کہ وہ رضوانہ کو انصاف نہیں دے سکتا، وہ بہاولپور یونیورسٹی پہ سو موٹو ایکشن نہیں لیتا، وہ ریاست کے مجرموں کو سزا نہیں دے سکتا، تو پھر جناب بند کیجئے اس دروازے کو، لوگوں کو کہیں اللہ کے آسرے پر وہ اپنی زندگی تو آگے ہی گزار رہے ہیں۔ جہاں تاریخ لینے سے لے کر فیصلہ لینے تک بخشش دینی پڑتی ہو، وہاں کیا ہوگا؟ لہٰذا ہم اس حوالے سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ اب اس پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ آئندہ ایام میں، جو آنے والے ایام ہیں، پاکستان کے لیے یہ بڑے اہم دن ہیں۔ میں چونکہ
अरब इस्लामी दुनिया का एक तालिब इल्म हूँ। मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने फ़ौज के ताउन से दो मंसूबे शुरू किए हैं, एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और दूसरा ग्रीन पाकिस्तान, और जो एक दिन के बाद यानी यकम से शुरू हो रही है मादनियात पे आलमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत वसाइल दिए हैं, पाकिस्तान की ज़मीन ज़खायर से भरी पड़ी है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक इस हवाले से आगे बढ़ेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये मेरी चंद गुजारिशात थी। आप हज़रात कोई सवाल करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। दुआ फरमा दें गोंदल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ मौला करीम, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवरा बना दे, इस शहर को अमन वाला बना दे। ऐ अल्लाह, इस इलाके को अमन वाला बना दे। जो हमारे मखदूम व मोहतरम ने जो गुजारिशात आपके सामने पेश की हैं, अल्लाह करीम इस पर पूरा हमारी अदालतों को काम करने वाला बना दे। हमारे जितने भी काम करने वाले महकमे हैं उनको पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह करीम, जो हमारी बच्चियां परेशान हाल हैं, ऐ अल्लाह उनको इज़्ज़त अता फरमा दे, और जो इज़्ज़त को ख़त्म करना चाहते हैं उनको हदायत से नसीब कर दे। ऐ अल्लाह, उनको हदायत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह करीम, जो हमारे बच्चों और बच्चियों की तालीम को छीनना चाह रहे हैं, इन चीज़ों के अंदर यलगमाल बनाकर, ऐ अल्लाह उनको हदायत अता फरमा दे, उनको हदायत अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या। एक मैं बात जो है अर्ज़ करना चाहता हूँ जो बीच में, कि अगर बावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर मंशियात बेची जाती थी, मंशियात इस्तेमाल होती थी, तो वो कोई आखिर कहीं से आती भी थी ना, वो कोई नेटवर्क भी तो होगा। कौम जानना चाहती है ये, सिर्फ ये ना कहें कि बच्चियों का आपने, और अभी कल एक रिपोर्ट मैंने देखी उसमें बच्चियों का जिक्र ही नहीं है, उसमें तो मंशियात का जिक्र है। तो भाई जिसका जिक्र है उसे गोल कर रहे हो, जिसका जिक्र नहीं है उसको फैला रहे हो, तो कुछ आप भी ख्याल कर ले। नाम आ रहा है इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत के अंदर वफाकी वज़ीर है, उसके बेटे का, आप समझते कि उनको भी जो है एक तफ्तीश होनी चाहिए उनकी? मैंने जब ये अर्ज किया कि जुडिशल इंक्वायरी करें, कोई भी हो उसको पकड़े, अगर मुजरिम है वो कोई वजीर हो, कोई उसका बेटा हो, कोई सफीर हो, कोई मौलवी हो, कोई प्रोफेसर हो, जो भी है उसको पकड़े और उसको लटकाएं, आप उसको सजा दें। मैं लटकाए कहता हूं तो बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं सख्त जुमला है, जिन्होंने पूरी कौम को अजाब में मुब्तला कर दिया, कौम की बच्चों और बच्चियों को मंशियात पे लगा दिया, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, इतनी बड़ी अजीम यूनिवर्सिटी का जो, तो उनको लटकाए ना तो और क्या करें। लेकिन अल्लाह करे कि हमारा निज़ाम अदल कोई उनको सजा दे सके, लगता तो नहीं है। अल्लाह पाक करे कोई ऐसा माहौल बने कि हमारे जज साहिबान जो है वो जल्द इंसाफ करने वाले बन जाए।